لیکن جب ہم توسل کا دروازہ کھولتے ہیں، اس دروازہ کھولنے کی آڑ میں کچھ ایسے گروپس پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکتب تشیعوں کو اور اہل سنت کے یہاں بھی بریلویوں کو بدنام کر دیا. صحیح. وہ کون ہے؟ تشیعوں میں کون آ گئے؟ غالی، نصیری. اور باقاعدہ طور پر بریلویوں میں کون آ گئے؟ غالی سنی. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے توسل کی آڑ میں مولا کائنات کو منی گاڈ بنا دیا. ہم نے گزشتہ 1 سال 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ سیمر شریف کے اندر جب عرس منایا جا رہا تھا تو وہاں پر یا علی مدد کے ساتھ ساتھ نعرے لگ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، علی اللہ، علی اللہ. یہ نعرے لگ اور یہ نعرے آج بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج بھی نعرے لگتے ہیں. اور وہ لوگ اپنے آپ کو شو کیا کراتے ہیں؟ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ نے علی ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو بھی وابستہ ہوا اس نے فلاح پائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ غلو کی حد تک گیا، نہ وہ مقصر بنا. اس لیے کہ جو علی علیہ السلام کا پیروکار ہے اور علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اہل بیت اطہار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ ان کا چلنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے. کامیابی اس وجہ سے. اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے ایک اہل سنت محقق ہیں، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، زرق نقوی صاحب، جو بڑی تحقیق کرتے ہیں، لاہور میں اس ہیں. انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک روایت پڑھی تھی، کسی مجلس میں ان کو بلایا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ غالباً میں امام کا نام بھول رہا ہوں، یا امام جعفر صادق تھے، یا امام باقر علیہ السلام تھے، یا امام علی رضا تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا صحابی تھا، اور کہا کہ اے وقت کے امام، یا اے امام علی رضا، یا امام جعفر صادق، یا امام باقر علیہ السلام، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر میں نماز میں ولایت علی کی گواہی نہ دوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، آپ لوگ ہمیشہ کی طرح جانتے ہیں کہ میرا مقصد اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہے. تو اس حوالے سے میں ہمیشہ پروگرامز کرتا رہتا ہوں، اور میرے جو اصلاحی پروگرامز ہوتے ہیں وہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک اہم موضوع کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اس اہم موضوع کا نام ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت. اور اس حوالے سے جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ایک نامور عالم دین ہے. ان کا مکتبہ جعفریہ سے تعلق ہے، اہل تشیع سے تعلق ہے. اور ہم نے جب ان کو سرچ کیا یوٹیوب پر، فیس بک پر، تو ان کی کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں، اور ہمیں وہ ویڈیوز خاص طور پر ہمارے چینل کو، ہمارے ایڈمن کو، مجھے پسند آئی. تو ہم نے انہیں دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ آج وہ سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام، تعلیمات ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر انشاءاللہ ایک مفصل گفتگو کریں گے، اور ہمارے کویشچنز کے آنسرز دیں گے. تو میں تعارف کراتا چلوں، قبلہ علامہ سید شاکر حسین زیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. قبلہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خصوصی ٹائم نکالا ہمارے چینل کے لیے، اور آج آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جس میں رسول اللہ اور ان کے 13 جو معصومین ہیں بقول اہل تشیعوں کے، ان کی مفصل تعلیمات پر آپ مختصر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ تعلیمات اتنی زیادہ ہیں اور اتنی جامع ہیں، اتنی مفصل ہیں، اتنی پرنور ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں تعلیمات بیان کرتے کرتے، لیکن تعلیمات جو ہیں اس کا جو بیانیہ ہے وہ جاری رہے. اور اس پر دنیا جہاں میں لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن یہ کوشش جو ہے وہ ہمیشہ نامکمل ہی رہتی ہے، کیونکہ تعلیمات ان گنت ہیں، لامحدود ہیں. تو ہم
مختصر انشاءاللہ آج ایک پروگرام کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جو ہے آج ایک اچھا کلام کریں گے۔ تو قبلہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، ہم تاریخ اسلام کو اگر براڈر وے میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اس وقت ہم تفریق سے پیچھے ہو جائیں، چاہے سنی ہوں ان کے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، چاہے شیعہ ہوں ان کے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، کوئی بھی مسلمانوں کا مسلک ہو، ائمہ اہل بیت سب کے لیے ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نظر آتا ہے واضح، خاص طور پر نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے بچے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ میرے بچے، دنیا میں ایک انسان جب چلا جاتا ہے تو وہ من و مٹی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک ایسی ذات ہے، وہ ایسی پرنور ذات ہے جس کا کوئی دربان نہیں ہے۔ میرے بچے یاد رکھنا، ہمیشہ مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اب یہ جو خاص جملہ ہے، ہمیشہ مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، لیکن اہل تشیع جو ہیں، نظر یہ آتا ہے، جو اعتراضات اٹھتے ہیں کہ وہ پھر بھی اللہ کی مدد کے قائل نہیں ہیں، وہ علی کی مدد کے قائل ہیں، وہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے شرک کا تشیعوں پہ جو ہے وہ فتویٰ لگتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور سوال آپ کا بڑا روشن ہے، اور اس حوالے سے گفتگو ہونی بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو الجھن ہے وہ دور ہو۔ سوال کے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے معاملہ ہے اس سوال کے اندر جو ہے، تاکہ روشن ہو جائے بات۔ جی جی، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تشیع کے عقائد کیا ہیں۔ جی جی، سب سے پہلی چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے گھروں میں، اہل تشیع حضرات کے گھروں میں بنیادی تعلیم جو توحید کی دی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے اور حفظ کرایا جاتا ہے سورہ اخلاص کو۔ ٹھیک ہے، تو سورہ اخلاص کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر واضح طور کے اوپر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ تشیع کو یہ بتا دیا جاتا ہے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، سب خدا کے محتاج ہیں۔ وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور اسی قل اللہ کی آیتوں سے جو ہے وہ یہ عقیدہ پختہ کرایا جاتا ہے کہ نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ تشیع کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس عقیدے کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں آ کر جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب شیعہ جو ہے وہ، کیونکہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے غیر خدا سے مانگنا جو ہے حرام یا منع، قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگ ایک خاص گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب غیر خدا سے مدد مانگنا حرام ہے، اگر ہم اس نظریے کو قائم کر لیں تو زندگی معطل ہو کے رہ جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، پھر آپ کسی سے پانی نہیں مانگ سکتے، یعنی کوئی بھی کام دنیا کا جو ظاہری اسباب ہیں اس دنیا کے، اس میں آپ ہر چیز میں معطل ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، جی جی، اب اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ توحید استعانت اور یہ جو اسباب ہیں ان کے درمیان سے راستہ نکالنا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ آیا پروردگار نے یہ آیت بیان کر کے کوئی دوسری آیات بیان نہیں کی، دوسری آیات بھی بیان کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب یہاں پر پروردگار کہتے ہیں تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، تمہیں وسیلہ بنانا نہیں ہے،
ہم نے اسباب وسیلہ تمہارے لیے جو ہے وہ رکھ دیے، اب تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ تو ان وسیلوں کو، تو تشیع کے ہاں توسل ہے، استخاذہ ہے کہ وہ وسیلہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم براہ راست تو خدا تک جا نہیں سکتے، اب نہیں جا سکتے تو استعانت کیسے ہوگی، مدد کیسے ہوگی؟ تو اس کے پیچھے ایک عقیدہ کھڑا ہوا ہے کہ جتنی بھی قوت اور طاقت ہے دنیا میں وہ اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز اس کو بنیادی طور کے اوپر آپ ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہر جو بھی سبب ہے دنیا کے اندر اس کا خالق و مالک اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ تفتزانی، ٹھیک ہے، وہ مختصر المعانی کے اندر جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے جی گھاس اگی ہے، تو یہ جو گھاس اگی ہے اسے پانی نے اگایا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس کا کیونکہ کافر ہے اس لیے اس کا یہ جملہ کہنا، یہ کلمہ کہنا کفریہ ہے، لیکن اگر یہی مسلمان کہے، کہتے ہیں یہ عین توحید ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ پانی کا خالق اللہ ہے، بے شک، اس گھاس کو اگانے والا اللہ ہے، اس زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشرک ہندو ہے، وہ پھول کی تعریف کرے، گلاب کا پھول جیسے کہے کہ بہت خوبصورت ہے، اس کا یہ جملہ عین شرک ہے، جی لیکن یہی مسلمان اور مومن کہے عین توحید ہے۔ بات کو سمجھیے گا۔ جی جی جی، جب شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، تو اس سے مراد فاعل مختار نہیں مانتے، وہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے جو مدد مانگی جا رہی ہے وہ اسی بنیاد پہ کہ بے اذن خدا علی کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی شخص بھی باذن خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا حضرت ابراہیم ہے، پرندوں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد باذن اللہ انہیں آواز دیتے ہیں، وہ اڑ کے آ جاتے ہیں۔ اگر یہاں اذن خدا نہ ہو، حضرت ابراہیم آواز دیتے رہیں، پرندے تو نہیں آئیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے، اس کو یہاں پہ سوچنا ہے۔ یا علی مدد جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہم توسل اختیار کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور ان کے لیے شان و شوکت۔ اب ظاہر ہے کہ پروگرام کا فارمیٹ شارٹ ہے، اس وجہ سے میں ان آیات اور احادیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں جی کہ جس کی وجہ سے میں اور استدلال پیدا کر سکوں۔ یہ دو استدلال ظاہری ہے، جی جی، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح، تو ہم حضرت علی علیہ السلام کو ہرگز عبد سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے۔ بالکل صحیح۔ یہ بڑا آپ نے واضح اور روشن اپنا بیانیہ دے دیا ایز اے مکتبہ تشیعوں کے ریپرزنٹیٹیو، یا ایک عالم دین ہونے کے ناطے، یا ایک طالب علم ہونے کے ناطے۔ قبلہ یہاں پر ایک سوال اور ایک بڑا اعتراض اٹھتا ہے، جب ہم توسل کا دروازہ کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا محمد مدد، کیونکہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے بریلویوں کا جو یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا اولیاء کرام مدد کا قائل ہے۔ یہ سب مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب زندہ و جاوید ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، خاص طور پہ بریلویوں کا اور مکتبہ اہل تشیعوں کا جو توسل کے قائل ہیں۔ لیکن جب ہم توسل کا دروازہ کھولتے ہیں، اس دروازہ کھولنے کی آڑ میں کچھ ایسے گروپس پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکتبہ تشیعوں کو اور اہل سنت کے یہاں بھی بریلویوں کو بدنام کر دیا۔ صحیح۔ وہ کون ہے؟ تشیعوں میں کون آ گئے؟ غالی، نصیری، اور باقاعدہ طور پر بریلویوں میں کون آ گئے؟ غالی سنی، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے توسل کی آڑ میں مولا کائنات کو منی گاڈ بنا دیا۔ ہم نے گزشتہ 1 سال 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ سیمن شریف کے اندر جب عرس منایا جا رہا تھا، جی جی، تو وہاں پر یا علی مدد کے ساتھ ساتھ نعرے لگ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، علی اللہ، علی اللہ، یہ نعرے لگے، اور یہ نعرے آج بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آج بھی نعرے لگتے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے آپ کو شو کیا کراتے ہیں؟ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہزاروں سال پہلے مولا کائنات نے ایک ملعون کو زندہ جلوا دیا تھا، جس نے تشیعوں کی جماعت میں شامل ہو کر، میں بات کر رہا ہوں عبداللہ ابن سبا کی، جس نے تشیعوں کی جماعت میں شامل کر مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا، کچے ذہنوں کو خراب کیا، اسپوائنائز کیا، کہ کہا کہ علی تو خدا ہے، علی تو خدا کا روپ ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ، اور پھر انہی لوگوں کا، ان میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں، بریلوی غالیوں کو بھی شامل کر رہا ہوں اور نصیریوں غالی شیعوں کو بھی شامل کر رہا ہوں، کہ انہوں نے توسل کی آڑ میں
تشیعوں کو، اہل سنت کو بدنام کیا، اور آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے عاشق ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کو سب کچھ کرتے ہیں، اور علی مدد کرتا ہے، علی رازق ہے، علی مالک ہے، علی رزق دیتا ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کا تھا، یہی عقیدہ ائمہ اہل بیت کا تھا، اور ائمہ اہل بیت کی بھی جو ہیں یہی تعلیمات دیتے تھے۔ تو آپ سمجھتے نہیں کہ اس توسل کا جو بگاڑ ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، اس سے حل آپ کیسے کریں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں، جو آپ نے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا، جی جی ہماری تحقیق کے مطابق، جو میری ذاتی تحقیق ہے، اور جی جی میں آپ کو پیش بھی کر دوں گا جی جس جی دن آپ کہیں جی گے، جی جی یہ ایک فرضی شخص ہے، فرضی جسے شخص، شامل کیا اچھا گیا۔ اچھا، بنو عباس اور بنو امیہ کی سازش ہے، ایسی کچھ شخص نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تشیع کو بدنام کرنے کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو بھی وابستہ ہوا اس نے فلاح پائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ غلو کی حد تک گیا، نہ وہ مقصر بنا۔ اس لیے کہ جو علی علیہ السلام کا پیروکار ہے اور علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اہل بیت اطہار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ ان کا چلنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، کامیابی اس وجہ سے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو وہ کامیاب ہے جس کا راستہ جو ہے وہ میانہ ہے۔ جو علی سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہے، جو علی سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہے۔ غالی اور نصیری، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس جی ٹائم، جی جی، ان کا تو تشیع سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے شیعہ کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، جب آپ شیعہ علی کہتے ہیں تو تصور کر سکتے ہیں کہ شیعہ علی جو ہے وہ علی کو نصیری کہیں گے، وہ تو عبد خدا مانتے ہیں، اور ان کی بندگی کی توسل کے، ان کی بندگی کے نمونے سے پیروی کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرتے ہیں۔ کبھی بھی علی علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا نہیں مانتے کسی بھی حوالے سے، عبد خدا، عبد محمد، غلام محمد، آپ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو شیعوں کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ ولی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی خدا، ولی وصی رسول۔ اب جو وصی رسول ہو، جو ولی خدا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تشیع کی تعلیمات میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو منی گاڈ کہا جائے۔ تشیع کی تعلیمات میں یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے۔ تشیع کی تعلیمات یہ ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے خداوند عالم کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ غالی اور نصیری کو شیعہ کہنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے نا، جو قادیانی تھا، جو ان کا رسول ہے، جی جی، وہ غلام احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی، وہ کس مکتب سے تعلق رکھتا تھا؟ اہل سنت سے۔ تو میں کہہ دوں کہ یہ سنی ہے۔ جب اس نے ختم نبوت کے اوپر ضرب لگائی، وہ سنی رہا ہی نہیں، خارج ہو گیا سنیت سے۔ تو میں تو یہ ظلم نہیں کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں پہ کہ میں کہوں کہ جی سنی جو ہے وہ، کیونکہ وہ فرد واحد تھا۔ وہ فرد واحد ہے، اور فرد واحد کی بات جو ہے وہ جمہور کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ مجھے تو سنیوں کا عقیدہ پتہ ہے، تو میں اس عقیدے کی کو بدنام کروں یا اس کے اوپر ضرب لگاؤں، یہ ایک اہانت ہے، ایک توہین ہے۔ جی اچھا، اگر کوئی شیعہ عالم یا کوئی شیعہ ذاکر یہ عقیدہ رکھے کہ میں علی کی محبت میں نصیری ہونے کو تیار ہوں، کیا یہ جملہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، قطعاً حرام ہے۔ میں غالی ہو جاتا ہوں علی کی محبت میں۔ علی علیہ السلام ہی نہیں چھوڑیں گے اسے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے، اہل تشیعوں کا ایک عقیدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پراپرلی ایکسپلین کیجیے گا تاکہ چیز واضح ہو، کہ اہل تشیعوں کیا متعدد روایات ہم نے پڑھی ہیں، ایون ایک کتاب میں مناقب حملیہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت و جہنم کی تقسیم کرنے کا فیصلہ دے گا، اختیار دے گا۔ کیا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اور یہ عقیدہ بھی ہے تشیعوں کا کہ وہ جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ تو جنت و جہنم کے مالک ہیں۔ کیا یہ تشیعوں کا عقیدہ ہے؟ نہیں، یہ مالک یوم الدین اللہ ہے، ٹھیک ہے، علی نہیں ہے، علی نہیں ہے، مالک یوم الدین۔ اب چونکہ پروردگار عالم نے، آپ کو پتہ ہے حدیث موجود ہے کہ علی کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو جو ہے وہ تقسیم کیا۔ جو بغض علی رکھتا ہے
اس کے لیے جہنم ہے، اور جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ درمیان میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ھذا لک و ھذا لی، یہ تیرا اور یہ میرا۔ یہ حکم خدا سے ہو رہا ہوگا، نہ کہ حکم علی سے ہو رہا ہوگا۔ اس کے مالک علی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے علی کی، اگر سب لوگ پوری دنیا محبت علی پہ جمع ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ آپ کے حدیث ہے؟ جی بالکل صحیح۔ تو علی جنت اور جہنم کے مالک نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے جنت جو ہے وہ پروردگار عالم نے کس کے لیے خلق کی ہے؟ جنت مومنین کے لیے، ٹھیک ہے نا، مومنین کے لیے خلق کی مومنین ہے۔ کے لیے، مومنین ہوں گے اس میں۔ اچھا، جنت کا مالک کسے بنایا اللہ نے؟ جنت کا مالک تو اللہ خود ہے۔ خود ہے نا، لیکن اس نے عطا کر دی نا۔ ہاں، جنت کا سردار ہم کہہ سکتے ہیں، سردار حسن اور حسین، دیکھیے فاطمۃ الزہرا، میری بات مولا علی کو بنایا۔ میں ایک گھر بناتا ہوں اور گھر بنا کے میں آپ کو عطا کر دیتا ہوں، مالک تو میں تھا نا، جی میں نے آپ کو عطا کر دی۔ جی، مالک تو اللہ ہی ہے، اللہ نے گفٹ کر دیا۔ گفٹ کر دیا۔ گفٹ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک معیار اللہ نے سیٹ کر دیا۔ ان کی محبت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر حسن مومن، ہاں۔ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث تو موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں، اگر کوئی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور علی کی محبت کا منکر ہے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اور علی علیہ السلام اور رسول خدا کی محبت کا منکر ہے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن کی آیت ہے کہ قرابت دار رسول میں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن حسین ہیں۔ جو ان سے مودت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس کو استحقاق عطا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان سے مودت نہیں کرتا، جو ان کا دشمن ہے، رسول اللہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ جنت میں جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ بالکل بالکل قرآن کی آیت موجود ہے۔ بالکل۔ تو جب رسول اللہ پسند نہیں کرتے اس شخص کو کہ جو ان کا دشمن ہو، تو اسے کیسے پسند کر لیں گے کہ وہ جنت میں ہو؟ اور رسول اللہ کی دعاؤں میں ملتا ہے جو انہیں دوست رکھے، پروردگار تو بھی انہیں دوست رکھ، اس لیے کہ میں بھی انہیں دوست رکھتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں پہ ہم تعلیمات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، سوالات اور جوابات کا، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مکتب تشیع میں ایک عقیدہ ہے، اور خاص طور پہ میں نماز کی بات کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کی اگر نماز دیکھیں تو مسلمانوں کی نماز اس طرح ہے کہ تشیع جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں ان کے کچھ اضافی اذکار ہوتے ہیں جو انہیں اپنی تشیع کتابوں سے یا رجال کی کتابوں سے یا ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے ملے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کے یہاں بھی نماز کا طریقہ ہے ہاتھ باندھ کے۔ اہل سنت کے یہاں مالکی جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے یہاں جو روایات ہیں وہ اہل البیت سے بھی ہیں اور اصحاب کرام سے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک جگہ میں نے عالم دین کا بیان سنا، اور کئی لوگوں کے بیان سنے، ذاکرین کے بھی، علماء کے بھی، اور مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے یہاں جو روایات آئی ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، اس میں واضح یہ بات مینشن ہے کہ نماز میں جس شخص نے اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا یا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نہیں دی، اس کی نماز باطل ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو عام مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ علی ولی اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس بات کی حقیقت بیان کر دیجیے گا۔ اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ یہ فقہی معاملہ ہے۔ اچھا، یہ فقہا نے طے کرنی ہوتی ہیں باتیں، یعنی تقلیدی معاملہ ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض مراجع کرام جیسے آیت اللہ سند وغیرہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، باقی مراجع کرام اس کی اجازت نہیں دیتے۔ نہیں، مجھے اس سے اتنا بتائیے کہ اگر ایک شخص، ایک عام مسلمان لے لیں، چاہے اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، اگر وہ نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں پڑھتا یا قرار نہیں کرتا، کیونکہ نماز میں جو اصل گواہی ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ کی رسالت کی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے یہاں جو روایات ہیں، اس کسی ایک روایت سے عقیدہ قائم نہیں ہوتا، کسی ایک روایت سے جو ہے ہم چیز کو اخذ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں مراجع کرام ہیں، ٹھیک ہے نا، مرجع فقی جیسے آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، شیخ حافظ بشیر، آیت اللہ سند، یہ وہ اتھارٹیز ہیں کہ جو روایات پہ کام کرتی ہیں اور ان سے نتیجہ اخذ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جن مراجع کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ علی علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ثالثہ یعنی علی علیہ السلام کی گواہی دینا ہے،
تو جو ان کا مقلد ہے وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو آغا سستانی کا مقلد ہے کیونکہ انہوں نے نہیں کہا وہ نہیں پڑھتا. یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے ایک اہل سنت محقق ہیں, میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں, زرق نقوی صاحب, جو بڑی تحقیق کرتے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں. انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک روایت پڑھی تھی, کسی مجلس میں ان کو بلایا گیا تھا, انوائٹ کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ غالباً میں امام کا نام بھول رہا ہوں, یا امام جعفر صادق تھے, یا امام باقر علیہ السلام تھے, یا امام علی رضا تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا, ان کا صحابی تھا, اور کہا کہ اے وقت کے امام, یا اے امام علی رضا, یا امام جعفر صادق, یا امام باقر علیہ السلام, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر میں نماز میں ولایت علی کی گواہی نہ دوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو اب وہ محقق صاحب زرق نقوی صاحب بتاتے ہیں کہ امام نے اس پہ جملہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو ولایت علی کی گواہی نہ دے, لیکن جب تو نماز شروع کرے گا اور اللہ اکبر کہے گا تو اوپر سے آواز آئے گی لخدی لعنت. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ روایت ثابت ہے آپ کو؟ دیکھیے زرق نقوی کوئی تشیع کا چہرہ تو نہیں ہے, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان کو مجالس سے بلایا جاتا ہے بہت زیادہ. بلانا اس بات کی دلیل تھوڑی کہ وہ شیعوں کا چہرہ ہے. کوئی بھی آدمی مجلس پڑھ سکتا ہے نا, کسی کا اہل بیت کر سکتا ہے. یہ روایت ثابت ہے آپ یہ تو ہم اس کی تعلیمات سے دیکھیں گے کہ وہ کس کی زبان میں بات کر رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے, اس روایت کو پرکھیں گے. کوئی بھی آ کے, بہت سارے لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے, لہٰذا ہر روایت کو قبول نہیں کر لینا, اسے قرآن کے سامنے پیش کرنا. جی جی. تو ہر آدمی اٹھ کے جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ ٹھیکیدار بن جائے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا قرآن کے سامنے ان آیتوں کو بھی پیش کرنا ہوگا. پھر ہمارے ہاں راویان حدیث کے حوالے ہیں لوگ, جی روایت کے حوالے نہیں ہیں. جی جی. کسی نے ایک روایت پڑھ دی اور اس کو کہا کہ جناب ایسا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کلام کے علماء ہمارے یہاں موجود ہیں اور کلامی کتابیں لکھتے ہیں, اسی سے تشیع کے عقائد قرآن و سنت سے, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی, یہ دو چیزیں جب ہمارے درمیان موجود ہیں پھر اس کے بعد جو ہے عقائد بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا عقائد کا سلسلہ جو ہے لینے کا یا قرآن سے یا اہل بیت سے. ٹھیک ہے, دین انہی سے اخذ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب جب دین ان سے اخذ کرتے ہیں تو کیا ایک ایسے شخص کو کہ جو اسکول آف تھاٹ کا آدمی نہیں ہے وہ آگے کچھ بھی کہہ دے اور اس کے حوالے سے تشیع کو پھر بدنام کیا جائے, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ حوالہ بھی ایسے آدمی کا نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ حوالہ دیتے اگر کہ آغا سستانی نہیں کہا پھر بات بنتی, اگر آپ کہتے کہ آغا خامنئی نہیں کہا پھر بات بنتی, اگر آپ یہ کہتے کہ جناب آیت اللہ حافظ بشیر نے یہ بات کہی تو پھر آپ کا سوال جو ہے نا ویلڈ تھا. ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ تذکرہ نہیں کریں. اچھا قبلہ آپ مجھے اجازت دیجیے گا, چلیں یہ تو ایک عام میں نے محقق کی بات کی, زرق نقوی صاحب کی, آپ کے قوم کے پڑھے ہوئے, ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں باغی ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ایون نجف اشرف میں بھی انہوں نے تعلیمات حاصل کی, تقلید کی, تقلید توڑ کے چلے گئے امریکہ. نام آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. اللہ یاری کی بات, اللہ یاری صاحب کی. اللہ یاری صاحب آدمی ہے, ختم ہو گئی بات. ہاں, اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ کس طرح تشیعوں کو خراب کر رہے ہیں, ان کی زبانوں کو گندا کر دیا ہے, اور کس طرح وہ مراجعوں کی توہین کرتے ہیں. دیکھیں وہ یہ بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ واضح ہو گیا نا, دیکھیے اس کے جو بیانات ہیں کھل کے, آدمی MI6 کا آدمی ہے. اچھا MI6 کا آدمی. مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جو مسلمانوں کو اتحاد ہونے جاتا ہے نا, تو یہ باہر سے ایک سازش جو ہوتی ہے کہ ان کو توڑو, کیونکہ اگر یہ جمع ہو گئے تو فلسطین آزاد ہو جائے گا بھائی. بالکل صحیح. اگر یہ جمع ہو گئے تو کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر ان میں اتحاد ہو گیا تو پھر دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ بغیر مدد کے نہیں رہے گا. جہاں اس پہ ظلم ہوگا وہ مسلمانوں کو پکارے گا اور اس کی امداد ہوگی. تو وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا اتحاد, اور اس لیے صرف یہ ایک اللہ یاری نہیں ہے, لندن سے الگ بٹھایا گیا ہے. اچھا پھر ان کے کاؤنٹر ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے یہ کہہ دیا, تو تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے فرقہ وارانہ ذہنیت کو کا بیج بویا جائے اور پھر لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے. اچھا ایک اور شخصیت ہمیں نظر آتی ہے جو بہت زیادہ تکفیر کرتے ہیں اور جس سے تشیع بدنام ہوتے ہیں, یاسر الحبیب. یہ بھی عالم تھے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, سب ان لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ واضح ہیں اپنے بیانات سے, یہ اپنے بیانات سے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے. نام تشیع کو کچھ اہل سنت کی طرف سے ہیں, کچھ اہل تشیع کی طرف سے ہیں, اور ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں, باقاعدہ ان کے اپائنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر اشار احمد کا اور ایک جو
ٹی وی کے اوپر آتے ہیں, غالباً میرے ذہن میں بھی ان کا نام نہیں آ رہا ہے, ان کے وہ ڈاکٹر شاہ احمد کے ساتھ لندن گئے تھے وہ, جی جی, اور وہاں ان کو ایک یہودی ملا تھا جو یہاں جاب کر کے جا چکا تھا, مسلمانوں کا نماز پڑھا کے جا چکا تھا, وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا. جی جی, بتائیں اس نے کیا 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 ہوگا, یہاں مانسرا کے اندر پکڑا گیا, کیا 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 ہوگا اس نے, مجھے بتائیے. صحیح تو یہ پلانٹڈ لوگ ہیں. اور خود ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک نواب تھے پارٹیشن سے پہلے, انہیں لندن میں دعوت دی گئی تھی جب سرحدیں تقسیم ہو رہی تھی, تو ان کو وہاں وہ مدرسہ دکھایا گیا تھا جہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لوگ تمہیں دین سکھائیں گے. جی, اب یہ ایک بہت بڑی مصیبت, اس کے اندر سے مسلمانوں کا اپنا دین سالم لے کے نکل جانا یہ کامیابی ہے. بالکل صحیح, ہر طرف سے یہ الغار ہے, بالکل صحیح. اس الغار کے اندر سے نکل جانا صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے, نہ خدا کو کسی کا شریک ٹھہرائے, اور پھر وہ آسانی سے نکل جائے. تو آپ مجھے بتائیے کہاں کھڑا ہے انسان. بالکل صحیح, بالکل. اچھا قبلہ, میرا ایک اور بڑا اہم سوال ہے. میں ایک منٹ یہاں جی جی جی, تشیع کا ایک, ہمارے مراجع کرام کے جتنے فتوے دیکھیں گے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں ملے گی, نہیں ملے گی کسی مسلمان کی تکفیر. کیوں؟ جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد اس کا خون حرام ہو گیا. اور چونکہ روایت ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے سے خود وہ شخص جو کافر کہہ رہا ہے, تکفیر کر رہا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم تو تشیع میں تو ہمیشہ اتحاد کے لیے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کھول کے رکھے. مصر کے علماء نے تعریف کی اس سلسلے میں کہ تشیع نے دین اسلام کی خدمت کے لیے قربانیاں پیش کی, اور آج بھی دیکھیں پیش کر رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا قبلہ, ایک میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام بہت ہی خوبصورت مرحلے پر داخل ہو چکا ہے, اور بڑی خوبصورت آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ مجھے یہ بھی پتہ چلا آپ اتحاد بین المسلمین کے داعی بھی ہیں, اور اس کے لیے آپ کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہماری جو مسلمان عوام ہیں, جو ویور ہیں, جو یہ اس پروگرام کو انشاءاللہ دیکھیں گے, تو ہمیں یہ بتائیے کہ اہل تشیعوں کا قرآن مجید کے متعلق کیا عقیدہ ہے, کہ آیا یہ قرآن جو موجودہ قرآن موجود ہے, اس میں جتنی آیات موجود ہیں, جتنی صورتیں موجود ہیں, کیا یہ مکمل اور جامع ہے, یا نقصان قرآن ہوا ہے, یا قرآن کی ترتیب صحیح ہے نہیں ہے, یا آیات کھا لی اصحابہ کرام نے. اس قرآن کے بارے میں تشیعوں کا عقیدہ واضح کیجیے گا. بہت اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ پروگرام کا وقت بہت قلیل ہے. میں پورا تحریف قرآن کے حوالے سے میرے پاس PDF پڑا ہوا ہے تحقیقی, وہ آپ کو انشاءاللہ میں سینڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز, تشیع کا کلیئر کٹ عقیدہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہی قرآن ہے جو تمام مسلمانوں کے پاس ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے, لفظی نہ اعرابی نہ زیر زبر. قرات کے اندر اختلاف ہے, وہ تو اہل سنت کے ہیں, جی جی بالکل, لیکن اس کے قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, صرف یہ تشیع کے یہاں روایت نہیں ملتی اہل سنت کے یہاں بھی. الفرقان اہل سنت کی طرف سے لکھی گئی ہے, تشیع کی طرف سے نہیں لکھی گئی ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. لیکن تشیع نے کبھی سنیوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے, کیونکہ ہم شاذ کا عقیدہ اور نظریہ کبھی بھی اکثریت کے اوپر نہیں تھوپتے. ہمیں پتہ ہے جمہور اہل سنت اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا, اور حفظ کرتے تھے اور لوگ رسول اللہ کو سناتے تھے. آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہی قرآن ہے جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس میں تحریف ہے, تو اس ایک آدمی کی بات لے کے تشیع کے جو ہے اجتماعی عقیدے کے اوپر ضرب نہیں لگا سکتے آپ. بالکل صحیح. ہم ہمیشہ مسلمانوں کے ان معاملات کو نزاکت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام کا نقصان ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ احمد قادیانی جو ہے وہ میں رسول ہوں, اور میں کہہ دوں جی سنیوں کا یہ عقیدہ ہے, تو میں کبھی بھی یہ ظلم نہیں کروں گا, یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر میں کہوں گا کہ کوئی آدمی صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور میں کہوں کہ جناب وہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے, یہ الزام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. شیعوں کے اوپر یہ الزام لگا کر تفرقہ بازی کی گئی, قتل و غارت گری کی گئی, جبکہ تشیع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے تشیع. یہ پوری دنیا کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں. پوری دنیا کے اندر لوگ جائیں, ٹھیک ہے, کوئی ایک جگہ نہیں, امام بارگاہوں میں جائیں, مساجد میں جائیں, اداروں میں جائیں, گھروں میں جائیں, اگر اس کے علاوہ کوئی قرآن مل جائے تو پھر بات کیجیے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہ جتنی روایات موجود ہیں, چاہے اہل سنت کیا ہوں, اہل تشیعوں کیا ہوں, باطل ہیں, یہ ساری باطل ہیں. باطل. بالکل, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک جملے کا اور جواب دے دیجیے گا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے,
اس قرآن کو جو موجودہ قرآن ہے اس کی جو تکمیل ہوئی تھی، اسے جو کتابی شکل میں دیا گیا تھا، وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا گیا. اس کتابی شکل کی گئی اور اس کے 7 مصاحف بنے تھے، یعنی کاپیز بنی تھی جو مختلف ان کے دور خلافت میں علاقوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں، اور مسلمانوں کا، اصحابہ کرام کا، اس وقت کے تابعین کا اکتفا ہو گیا تھا یہی قرآن ہے. اس قرآن کو اس دور میں آپ کی روایات کے مطابق، تشیعوں کی روایت کے اندر مولا علی علیہ السلام نے انڈوز کیا تھا. مولا علی کی انڈوسمنٹ موجود ہے، مہر موجود ہے کہ یہی قرآن ہے. اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن تو رسول اللہ کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے 2 دفتوں کے درمیان دفتین. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ذمہ داری تھی رسول اللہ کی، ایسی چھوڑ کے نہیں جانا تھا. ٹھیک ہے. اتنا بڑا کام کیا ہے اور وہ قرآن کو ایسے چھوڑ کے چل جائیں. لوگ حفظ کرتے تھے، سناتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا. اس کی نشر و اشاعت آگے بڑھی ہے بعد کے اندر. تو اس کے اندر تو اگر حضرت عثمان نے اس کو ایسا کام انجام دیا کہ اس کی نقل کو آگے بڑھایا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن جو ہے وہ حضرت عثمان نے جمع کیا. جمع تو ہو چکا تھا، وہ جمع ہو چکا تھا. جی، اس کو ایک کتابی شکل میں دیا گیا تھا. کتابی شکل میں 2 دفتوں کے درمیان جمع ہو چکا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا. جی، آپ کی روایت کے مطابق. چونکہ اہل سنت کیا تھوڑی سی ڈیفرنٹ روایات ہیں کہ چھالوں پہ تھا، ہڈی پہ تھا. دیکھیے، رسول خدا کبھی بھی نامکمل کام کر کے دنیا سے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ نظم و ضبط والے انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختصر عرصے کے اندر قیامت تک کا دین پہنچا دیا. ٹھیک ہے. نہ تو وہ کتاب کو تنا چھوڑ کر گئے، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے وارث ہیں. جب وارث ہیں تو اس کتاب کو ایسے کیوں چھوڑ جائیں گے کہ کچھ صحیفے وہاں پڑے ہوں، کچھ اوراق وہاں ہوں، کچھ اوراق وہاں ہوں. وارثان موجود ہیں قرآن کے. بے شک. ٹھیک ہے. اور جب موجود ہے، خود رسول اللہ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے، اور اس کو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن جمع ہو چکا تھا 2 دفتوں کے درمیان. تاریخ سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت. اس کو صحیح ہے. بعد میں لوگوں نے جو ہے آگے بڑھایا اور نشر و اشاعت کی. اس کو کتابی ایک عظیم کام ہے. جی بالکل صحیح. اچھا، اب اس میں ایک جو بڑا اہم سوال بنتا ہے، آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں تاکہ اتحاد امت قائم ہو. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی مہاراجوں کے فتاوے کے حوالے سے بات کی کہ مہاراجوں نے واضح فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کی تکفیر حرام ہے، اور خاص طور پر آیت اللہ خامنائی صاحبوں، سیستانی صاحبوں، ان کا واضح فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت والجماعت کی مقدسات کی توہین حرام ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑا خوبصورت ایک میرا جو کویشچن ہے اس کا آپ آنسر دیجیے گا. وہ سوال یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اور آج کے موجودہ دور میں بھی سوشل میڈیا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر کڑی تنقید ہوتی ہے، اور بعض دفعہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہیں اور توہین بھی ہو جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلفۂ ثلاثہ کی خلافت کو مانا ہے، امی عائشہ سے بھی جنگ جمل کے بعد جو ہے وہ ریکنسلیشن کی ہے، یعنی مفاہمت کی ہے، صلح کی ہے، تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں تشیعوں میں ایک ایسا طبقہ ہے جو ان ہستیوں کے لیے، ان حضرات کے لیے بڑے سخت الفاظ یوز کرتے ہیں، جس سے اہل سنت والجماعت، عوام کی یا علماء کی جو ہے دل آزاری ہوتی ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی چیز یہ کہ حضرت علی علیہ السلام پہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے بیعت کر لی تھی، ایسا نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت یعنی حدیث دار جو ہے موجود ہے کہ اپنے قرابت داروں کو دعوت دو. جب دعوت دی ہے، اسلام پہنچایا، تو جو بھی میری مدد کرے گا، امداد کرے گا، وہ میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے. تو پیغمبر نے ایک حدیث اسی وقت ارشاد فرما دی تھی کہ علی میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، اور میرا بھائی بھی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نفس رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. خود حضرت عمر نے کہا کہ یا علی مبارک ہو آپ کو کہ آج سے آپ کل مومن مومنات کے مولا ہو گئے. مبارکباد دی نا. جی. اب مولا ہو گئے، مومن، حضرت عمر مومن ہوئے، حضرت علی مولا ہوئے. ٹھیک ہے. مولا اور مومن کا تعلق غلام اور آقا کا ہے. ٹھیک ہے. غلام کبھی اپنے آقا سے بیعت طلب کر سکتا ہے؟
اچھا یہاں پہ اہل سنت کا نہیں جو طے ہے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اچھا اس میں اختلاف ہے. دیکھیے اہل تشیع میں بالکل اختلاف کی سورج نکلا ہوا ہے اور میں کہوں نہیں نکلا ہوا، یہ اختلاف ہے. اظہر من الشمس کوئی چیز ہو، روشن چیز ہو، اس کے اوپر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد جہاں عقلی دلیل بھی موجود ہو، جہاں روایی دلیل بھی موجود ہو، جہاں قرآن کی آیت بھی موجود ہو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس کی آپ جائیے اس کے پیچھے. اب لوگوں نے اپنی تفسیر بالرائے کے ڈھیر لگائے میں جناب یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ کون سا حکم تھا؟ سارے حکم تو پہنچا چکے تھے. حکم بتاؤ وہ کون سا تھا جس کے لیے غدیر کے اندر روکا ہے؟ نہیں بتا سکتے تو میں بتاؤں گا. اس لیے کہ میرے پاس انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، رسول نے 2 چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی ہیں. خود اصحاب کو بھی یہ حکم ہے کہ تعلیمات اہل بیت سے لو. بے شک سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ اصحاب بھی جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت سے لیں گے. تو اہل بیت کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کیونکہ افضلیت بعد از پیغمبر حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے افضلیت جو ہے وہ بسند قائم ہے. اب جو افضل ہو وہ مفضول کی بیعت نہیں کر سکتا. اور خود عمر ابن سعد نے جو ہے کربلا میں یزید کی بیعت طلب کرنے کے معاملے پہ اس نے تمسخر اڑایا. اس نے ہنس کے کہا ہے یہ حسین سے بیعت مانگ رہا ہے جس کے پہلو میں علی کا دل دھڑکتا ہے. جب باپ نے بیعت نہیں کی تو بیٹا کہاں سے بیعت کرے گا؟ اچھا یہاں ایک سوال بنتا ہے. یہ تو آپ نے ایک بیعت کا سلسلہ بتایا. میں ایک اپنی بات کو مکمل کر لوں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے، اب چونکہ روایات ہیں، علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ روایت تو ہیں، موجود ہیں، کہ حضرت سیدہ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا جو دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان معاملات کے حوالے سے ہم اسی وجہ سے ہمارے مراجع کرام جو ہے وہ اس معاملے میں وہ اس بات کو رعایت کرتے ہیں کہ آپ مقدسات اہل سنت کی توہین نہ کریں، کیونکہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے. جی اس بیان کے بعد آپ مجھے بتائیں جتنے بھی مراجع کرام کے مقلدین ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں. اب جو نہیں مانتا تو اب وہ یا غالی ٹائپ ہے یا مختصر ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، یا نصیری ٹائپ ہوگا. مسلمانوں کے درمیان اختلاف بارہ ڈالنا اچھی بات نہیں ہے. بالکل صحیح بات. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور مجھے آپ کی بات جو ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. جو اختلافات تو موجود ہیں اور خطرناک حد تک موجود ہیں. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جناب کیا نام ہے ان کا، مرزا الیاس جو جہلم والے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ہاں ان کے استاد جو ہیں وہ اسحاق صاحب. ان کی اگر آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا بھائی دفتر بھرے پڑے ہوئے، لکھا جا چکا ہے. جی مولانا اسحاق مدنی، ان کے آپ ویڈیو کلپ اٹھا کے دیکھیں نا. جی جی وہ کہتے ہیں دفتر بھرا ہوا ہے کہ دروازہ جلایا گیا تو کیا کرے گا ایک آدمی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور کیونکہ ان کی محبت کو واجب قرار دیا، جن کی محبت کو واجب قرار دیا ہے ان کے ساتھ اگر کوئی کچھ کرے گا تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا نا. لہٰذا ان معاملات کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. اچھا اس پوڈ کاسٹ کا میں بالکل آخری سوال کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا آپ مختصر جواب دیجیے گا. امام باقر علیہ السلام کا میں ارشاد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہماری کوئی بھی بات ہو قرآن پہ پرکھو، بالکل، اور اس کے بعد فیصلہ کرو. بالکل ایسے. اور اگر وہ بات ثابت نہ ہو تو آپ اس بات کو دیوار پہ مار دیں. اس بات کے سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ دیوار پہ مارنے کا تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اچھا ٹھیک، قرآن کے سامنے پیش کرو، یہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے سامنے پیش کرو. قرآن اس کی اگر تائید کرتا ہے تو اسے قبول کرو، اور تائید نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ دو. اب دیوار پہ دینے کے مارنے سے مراد یہاں یہ جملہ آپ کا چھوڑ دو سے مراد ہی نہیں، اس کو دیوار پہ ترک کر دو. تو ایسی چیزیں ہیں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں قرآن کے سامنے. تشیع اس معاملے کے اندر تو ایک امتیاز رکھتا ہے کہ کوئی بھی روایت پہلے وہ قرآن کے سامنے پیش کرتا ہے، چاہے حضرت علی کے لیے ہو، چاہے رسول خدا کے لیے ہو، چاہے اہل بیت میں سے کسی کے لیے بھی ہو، چاہے مسلمانوں کے لیے ہو، چاہے مومن کے لیے ہو. قرآن کے سامنے پیش کرتا ہے. قرآن کی تائید مل جاتی ہے، کشف رائے معصوم ہو جاتا ہے، روایت کو قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک مثال دوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال، کیونکہ دونوں روایتیں موجود ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے. ٹھیک ہے جی. اللہ رجالن قرآن کے اندر ہے کہ جتنے رسول آئے وہ مرد تھے. ٹھیک ہے. اب مرد کا ٹائٹل اسلام کے اندر سوائے حضرت علی علیہ السلام کی کسی اور کے لیے نہ حدیث میں آیا، نہ آسمان سے کوئی شعر آیا. حدیث میں بھی اگر آیا ہے تو حضرت علی کے لیے ٹائٹل آیا کہ خیبر کے اندر مرد ایک ہی تھا. ٹھیک ہے.
جس کو علم عطا ہوا ہے نہ وہ بھاگنے والا ہے بلکہ میدان جیتنے والا ہے. لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک. تو اب یہاں سے ہم یہ بات نکالتے ہیں کہ اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ میرے بعد نبی ہوتا تو نبی کو شرط معلوم ہے کہ جو بھی نبی ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر جو ہے ان کا ایک عرصہ جو ہے وہ اسلام سے خارج رہا ہے، پھر مسلمان ہوئے. تو یہ نبوت کے ہمارے ہاں شرائط ہیں کہ نہ اس کے ماں باپ کافر ہوتے ہیں، نہ کبھی اس نے شراب پی ہوتی ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی وہ خدا کا عبد ہوتا ہے، خدا کا بندہ ہوتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اس روایت کو، دونوں روایتیں سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے اس روایت کو لینا اور اس روایت کو ٹھیک نہیں لینا. بالکل صحیح. تو میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید شاکر حسین زیدی صاحب کو، بڑے خوبصورت انداز میں آج گفتگو کی اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی سیرت اور ان کے عمل کو جو ہے وہ عوام الناس کے آگے جو ہے وہ روشن کیا. اور یہ بات آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. تو ہماری یہ ریکالنگ ہوتی ہے علماء کے ذریعے نا، کہ ہم تعلیمات ائمہ اہل بیت علیہ السلام بتاتے رہیں. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب مولانا سید شاکر حسین زادی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.